ذکر تھا کل اور بارہا میں نے یہ بات کہی، اور یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ فضیلت اور لفظ فضائل اللہ نے صرف علی کے لیے ایجاد کیا۔ یہ لفظ علی کے غیر کے ساتھ نہیں لکھے جاتے، کسی بھی رسول کے صحابی کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا کہ فلاں کے فضائل یا فلاں کی فضیلت، اس لیے کہ یہ لفظ صرف علی کے لیے۔ اور کئی ہزار لفظ ایسے ہیں قرآن میں، حدیث میں اور تاریخ میں اور زبان و ادب میں کہ وہ صرف علی کے لیے آئے اور علی کے وہ لفظ ہو گئے، اس لیے وہ کہیں اچھے ہی نہیں لگتے۔ تو اس میں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ فضیلت کسی کی نہیں ہے۔ یہ بات صرف امت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس پہ فضل فرما دیتا ہے تو وہ تمام انبیاء سے فضیلت میں افضل ہوتا ہے۔ بعد ختمی مرتبت مولا کائنات 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ ہر مسلمان بچے کو یاد رہنا چاہیے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ افضل کے معنی یہ ہیں، تھوڑی سی تمہید ہو جائے پھر آگے بڑھوں۔ افضل اور فضیلت کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہیں کہ کسی ایک چیز میں کوئی آگے بڑھ گیا تو وہ افضل ہو گیا، نہیں، انسانی زندگی کے جتنے رخ ہیں اور جتنے شعبے ہیں کسی میں وہ کمتر نہ ہو عالم انسانیت سے، فضیلت اس کی ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ تاریخی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے بابر پہلے بادشاہ آ گیا، اس کے بعد ہمایوں آ گیا، اور پھر اکبر آ گیا، اور پھر جہانگیر، اور پھر شاہجہاں، پھر اورنگزیب۔ یہ ترتیب تاریخی ہو سکتی ہے، اس میں فضیلت کوئی نہیں ہے۔ کون پہلے آ گیا، کون بعد میں آ گیا، کس نے حکومت کی، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کہ سب سے پہلا دنیا کا بادشاہ نمرود تھا، اور دوسرا فرعون تھا، اور تیسرا شداد تھا، تو تینوں میں افضل کون ہے؟ یہ نہیں۔ تو فضیلت کوئی نمرود اور فرعونوں کے لیے تھوڑی ہے، فضیلت تو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اپنا فضل جس پہ کر دے اس کی فضیلت ہے۔ تو آپ کوئی ترتیب بنا دیا آپ نے، ایسے 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 نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا شجرہ افضل ہے، نسل پوری نسل افضل ہے، ماں باپ افضل ہیں، دادا دادی افضل ہیں، نانا نانی افضل ہیں۔ تو اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ علی کے لیے الگ سے بحث ہو، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو شجرہ محمد کا ہے وہی علی کا۔ جو دادا ان کے ہیں وہی دادا ان کے ہیں، جو دادی ان کی ہیں وہی دادی ان کی ہیں۔ جو فضیلتیں سرکار دو عالم کے لیے حضرت ابراہیم بلکہ آدم سے لے کر اور عبداللہ تک موجود ہیں،
وہ ساری فضیلتیں آدم سے ابو طالب تک علی کے لیے موجود ہیں. یہ تو وہ صفات ہیں کہ جو اللہ نے فضل کیا، اور خود سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا پہ نظر ڈالی اور جو سب سے اچھا شجرہ کائنات کا تھا اس میں مجھ کو اور علی کو رکھا. تو اب یہاں تو بھائی کوئی مقابل آتے ہی نہیں. سرکار کے شجرے تو کسی کا شجرہ افضل ہو نہیں سکتا، اور نہ کسی کی مجال ہے کہ تصور بھی کر سکے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے. تو دیکھیے فضیلتیں تمام انبیاء کو اللہ نے علم دیا، اور انبیاء اسی لیے عالم انسانیت میں افضل قرار پائے. اللہ نے کہا ہم نے ان کو علم دیا اس لیے یہ افضل ہیں. تو اب علم ایک افضل ترین اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ سے ملتا ہے. یہ اسکول کالج مدرسے سے انبیاء نہیں پڑھتے، اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، خود باپ بھی استاد نہیں ہوتا. براہ راست معبود علم سے رابطہ رکھتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ ایک بار اللہ نے سکھا کے بھیج دیا اور سارا علم دے دیا. نا، علم وہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں عالم ہوں، اور جسے میں علم دے دوں اب وہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، مسلسل آ رہا ہے. دنیا پوچھ رہی ہے، وہ بول رہا ہے. پھر اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سانس لینا سونا جاگنا سب علم ہے. اس کا خواب بھی علم ہے، وہ کسی پہ غصہ کرے وہ بھی علم ہے، وہ کسی سے ناراض ہو جائے وہ بھی علم ہے، وہ کسی پہ لعنت کر دے تو علم افضل. اب کسی کا علم علی سے اوپر نہیں جا سکتا. اوپر جانا تو بڑی بات ہے، کندھے تک نہیں آتا، کمر تک نہیں آتا، ارے پیروں تک نہیں آتا، ارے یہاں. اور اب شجاعت سب سے افضل رکھا شجاعت میں. بنی ہاشم شجاع، بنی ہاشم میں ہاشم شجاع، ہاشمیوں میں ابو طالب شجاع، اور طالبیوں میں علی شجاع. اور حضور نے عجیب حدیث فرمایا کہ ابو طالب کے لہو سے جو بنا وہ نسلاً بعد نسل شجاع رہے گا قیامت تک. اب شجاعت کے معنی یہ نہ رہے کہ صرف تلوار نکال کر مقابل کو قتل کر لے. شجاعت کے معنی یہ بھی ہے کہ بسر عام ظالم پہ لعنت کرے. بزدل لعنت نہیں کرتا. شجاعت میں مفہوم آتے ہیں کیا کیا ہے شجاعت، کسے کسے کہتے ہیں شجاعت. اب اس کے بعد تیسری بڑی صفت سخاوت. چوتھے نمبر پہ آئے گی عبادت. اب سخاوت میں علی سے اوپر کوئی نہیں، علی افضل. اور عبادت میں اب علی سے اوپر کوئی. علم شجرے پہ بات ہو چکی، علم شجاعت سخاوت عبادت. امام نسائی اہل سنت کے بہت سے اماموں میں سے ایک امام ہے، بہت سارے اماموں میں
امام بخاری، امام مسلم، امام یہ اور امام محمد اور امام یوسف اور امام غزالی اور امام رازی اور امام فلاں، اس میں ایک امام نسائی. جو لوگ حدیث کی کتابیں اس زمانے میں، قدیم زمانے میں لکھتے تھے، جب کتاب پوری ہو جاتی تھی تو خانہ کعبہ میں کرسی رکھ دی جاتی تھی صحن میں کعبے کے سامنے، اور وہ پوری کتاب پڑھ کے قسطوں میں روزانہ سنا دیتے تھے. مجمع تباہ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور سنتا تھا. تو نسائی نے حدیثوں کی کتاب لکھی، اس میں ایک جلد مقرر کر دی مولا علی کے لیے، اور اس کا نام رکھا خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب. خصوصیات، سارے فضائل جمع کیے. تو یہ نہیں کہ صرف فضیلتیں جمع کر دیں، بلکہ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس میں صرف وہ فضیلتیں ہم لکھ رہے ہیں جس پہ اہل سنت راضی ہے، شیعوں والی ہم نے نہیں لکھی. اس لیے کہ شیعہ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو لاکھوں فضیلتیں علی کی بیان کرتے ہیں، کہاں تک آدمی چھاٹے انتخاب کرے. ہم نے اہل سنت کے محدثین سے، امام بخاری، امام مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں جو فضیلتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے جس پہ اہل سنت متفق ہیں. تو آج ہم خصائص مرتضوی سنائے دیتے ہیں اہل سنت کے امام نسائی کی زبانی کی، جس پہ اہل سنت علی کی فضیلتوں پر متفق ہیں، وہ سنائے دیتا ہوں. اگر سب نہ سنا پایا تو پھر اگلی تقریر میں دیکھا جائے گا. اور ابھی اہل سنت نے یہ کتاب چھاپ بھی دی ہے، مارکیٹ میں بھی موجود ہے، بازار میں آپ کو مل جائے گی، آپ لے کے بھی پڑھ سکتے. اس میں حوالے بھی ہیں. اس میں یہ بھی بحث کر لیے کہ لفظ اگر بدل جاتے ہیں حدیث میں تو کہاں حدیث ضعیف ہو گئی، لیکن کہاں احسن ہو گئی اور قوی ہو گئی، یہ بحث بھی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو اہل سنت علی کی فضیلتوں پر متفق ہیں، محدثین، عوام کی بات نہیں، محدثین، مورخین جن کے القاب امام ہیں، وہ سب متفق ہیں. تو اس میں اب کہیں سے بھی میں شروع کیے دیتا ہوں، ظاہر کی تفصیل ہے. دعوت ذوالشیرہ سے فضیلت کو شروع کیا، اس میں ہجرت بھی آ گئی، لیکن میں شروع کر رہا ہوں ہجرت کے بعد سے. اب اس میں بخاری اور مسلم اور خود امام نسائی اور دیگر اور احمد بن حنبل جتنے اہل سنت کے امام ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ جب سارے مہاجر جمع ہو گئے مسجد نبوی میں ہجرت کے بعد، مسجد بنی ایسے کہ جلدی سب نے اینٹیں ویٹیں بلاک بنا کے دیواریں اٹھائیں اور کھجور کے تنوں کی بلیاں بنا کے چھت پہ ڈال کے اس پہ کھجور کے پتے، جلدی مسجد تیار ہو گئی، مسجد نبوی بن گئی. جب وہ بن گئی تو رسول اللہ نے کہا آج عید کا دن قرار پایا، تمام مہاجر و انصار مسجد کے اندر جمع ہو جائیں. سب جمع ہو گئے. اب حضور اٹھے اور چہروں کو دیکھا، مہاجروں کے چہرے دیکھے اور انصار کے چہرے دیکھے. اس کے بعد کہا چونکہ مہاجر پریشان حال ہیں اور انصار کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو کو بھائی بنائے دیتے ہیں، ایک امیر بھائی دوسرے غریب بھائی کی مدد کرے اور ساری زندگی وہ میرا بنایا ہوا بھائی رہے گا، میں بنا رہا ہوں یعنی اللہ بنا رہا ہے بھائی، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم فلاں کو فلاں کا بھائی بناتے ہیں. تو رسول اللہ نے چند لمحوں میں پیشانیاں دیکھیں، شجرے دیکھے، خون دیکھا، عادات و اطوار دیکھے ملتے جلتے، اور پھر آواز دینا شروع کی، تم کو اس کا بھائی بنایا، اس کو تمہارا بھائی بنایا، تم کو اس کا بھائی بنایا. اب یہ نام میں نہیں لوں گا، وہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، اور جس کو کہتے جاتے تھے یہ اس کا بھائی ہے، کہتے تھے گلے ملو اور لپٹ جاؤ گلے سے، اب تا حیات کہ تمہارا بھائی تم اس کے بھائی. تو پورے مسجد کے صحن میں منظر یہ تھا، سب ایک دوسرے کے گلے سے لپٹے ہوئے تھے، بھائی 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 بھائی. یہ بھائی کا قصہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بمبئی میں بھی چلتا ہے، کراچی میں بھی چلتا ہے. اب لوگوں نے اس میں تشدید لگا کے بھیا کر دیا، مطلب بہت زیادہ ہی محبت آ گئی. تشدید میں تو شدت ہے نا، جب زیادہ محبت آ جائے
تو بھائی سے بھیا ہو جاتا ہے. تو جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی بھیا کو بھیا ہی کہتے ہیں, اس لیے کہ یہاں شدت آ گئی نا, محبت زیادہ آ گئی, تو یہ سارے کے سارے بھائی بھائی بن گئے. وہ دن اور آج کے دن تک پاکستان کا ہر صوبہ آپ کو بھیا کہتا ہے, بھائی کہتا ہے. سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, گئے نہیں نا آپ دوسرے صوبوں میں, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائیے آئے ہیں کراچی سے. ہاں, تو یہ اس دن کے بنے ہوئے بھائی ہیں, مشہور بھائی ہیں سارے, سب گلے مل رہے تھے. اور ایک عجیب منظر تھا مسجد کا, عید منائی جا رہی تھی, گویا سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. ویسے میں بخاری, مسلم اور ماجہ اور فنانا اور مسند احمد بن حنبل اور خود امام نسائی جو کہ لکھ رہے ہیں, کہتے دور مسجد کے دروازے پہ علی سر جھکائے کھڑے تھے. ایک بار رسول اللہ نے آواز دی, علی ادھر آؤ. علی ادھر آؤ. اب ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو سناتے ہیں, مشہور آیت ہے قرآن کی, قرآن میں دیکھ لیجئے گا. قیامت کے حال کے بارے میں یہ ہے, وہ دن, اللہ کہتا ہے وہ دن جس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, سارے نسب ٹوٹ جائیں گے, بھائی بھائی نہ رہے گا, باپ بیٹا نہ رہے گا. اس دن کو کہتے ہیں یوم محشر. کوئی رشتہ نہ رہے گا, سب رشتے ٹوٹ جائیں گے. اللہ کا اعلان ہے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا. یہ بھی ہے بھیا تفسیر و حدیث میں, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے, بھائی بھائی سے. اسی کو تو کہتے کیا, ارے کیا محشر آ گیا, ارے حشر کا دن ہے, ارے قیامت مچی ہوئی ہے. جب کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے, یہ کہتے ارے بھائی قیامت آ گئی, کیا کوئی ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں رہا. تو یہ ہوگا. آواز دی کہ علی یہاں آؤ. جب علی قریب آ گئے تو سب کو مخاطب کر کے کہا, ہم نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا. اور اس کے بعد کہا, علی یہ اداس کیوں کھڑے تھے وہاں سر کو جھکائے؟ کہلوانا تھا علی سے, اسی کو فضیلت کہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا, مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا. کہ تم کو بچایا ہے اپنے لیے, میں تمہارا بھائی, تم میرے بھائی. تم میرے بھائی, میں تمہارا بھائی. حدیث آگے بڑھ گئی, سب کو سب کا بھائی بنایا تھا تو وہ بنا دیا, لیکن جب علی کو اپنا بھائی بنایا اور خود علی کے بھائی بنے تو اگلا جملہ یہ کہا, علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی, آخرت میں. سارے رشتے بھائی بھائی ٹوٹ گئے وہاں, رشتہ بھائی بھائی کا رہے گا. اور پھر میں سمجھا دوں, یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سمبلز ہیں. سمبل کے معنی اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. سمبل یعنی علی اور نبی بھائی بھائی, اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ سمبلز, مطلب وہ چھوڑا نہیں جا رہا, اس کو اسی دائرے میں آ رہا ہے. حسن حسین بھائی بھائی, عباس حسین بھائی بھائی, مسلم اور حسین بھائی بھائی, علی اکبر اور سید سجاد بھائی بھائی, قاسم و علی اکبر بھائی بھائی, اون محمد بھائی بھائی. سمبل علی اور نبی. اس گھرانے میں ایک مثال بیان کر دو, تمام سادات پہ آ جاتی ہے. غیر سادات نہیں داخل ہو سکتے. سید, عباس سید, علی اکبر سید, قاسم سید, اون محمد سید, عبداللہ ابن جعفر طیار سید. مت پڑھیں آپ بہکاوے میں, میرے جملوں کو ترجیح دیا کریں ورنہ علم نہیں مل پائے گا. میں نہیں چاہتا کہ نوجوان بہک جائیں اور جہالت کی طرف چلے جائیں. ہمارا طرح امتیاز علم ہے, اس لیے ان جملوں کو قیمتی سمجھا کریں. سادات, اللہ نے ایک سید افضل السادات,
فضیلت کی بات چل رہی ہے. قرآن میں اعلان کیا ہم نے ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دی اور پھر 1,00,000 میں 5 کو افضل قرار دیا. 5 افضل ہیں، 5 افضل ہیں. اور اس میں ابراہیم شیخ الانبیاء افضل ترین، اور رسول ابراہیم 1,00,000 سب سے افضل. سمجھے نا؟ تو اللہ کہتا ہے ہم نے فضیلت دی، سب کو برابر نہیں رکھا. یہی معنی ہے فضیلت کے. سادات فضیلت، سید السادات اس کے اوپر فضیلت. اب بنی ہاشم سب سید ہیں، ان میں افضل قرار دیا، ہاشمیوں میں افضل قرار دیا بنی عبد المطلب کی سیادت کو. بنی عبد المطلب میں افضل قرار دیا ابو طالب اور عبداللہ کو. اولاد عبداللہ میں اور اولاد ابو طالب میں افضل قرار دیا محمد اور علی کو. جیسے سید رسول ویسے سید علی. اب کلمہ کیا آتا ہے؟ علی سید نہیں تھے، احمق. سیادت شروع کہاں سے ہو رہی؟ ان کا جناب سیدہ سے. اچھا بی بی سیدہ، یہاں سے سیادت شروع ہو رہی. کیا کہتے ہیں؟ حسن حسین پہلے سید. اچھا بی بی سیدہ سے سیادت شروع ہو رہی. تو رسول اللہ کیا ہے؟ ارے رسول سے سیدہ ہے، رسول سے سیدہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ افضل ترین کے ساتھ فضیلت کا اعلان ہوتا ہے، کمتر کے ساتھ نہیں ہوتا. اب دیکھیے محاورے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی قرآن حدیث اور مستند نہیں ہوتی، لیکن جملے ہوتے ہیں. جملے ہوتے ہیں بات سمجھانے کے لیے. اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ مسئلے بیان کرتا ہے. کشجرۃ طیبۃ، ایک شجر، ایک درخت کی مثال اللہ بیان کرتا ہے. تو مثل ہے، درخت کی مثل ہے، نور کی مثل ہے، زیتون کی مثل ہے، مثالیں بیان کرتا ہے. والتین زیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو اب مثال بیان کرتا ہے زیتون کی، تین کی یعنی انجیر کی، زیتون کی مثال، طور سینا کی مثال، بلد الامین مکے کی امن والی زمین کی مثال، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورج کی مثال، چاند کی مثال. اللہ مسئلے کہتا ہے تو مسئلوں میں پکڑ نہیں ہوتی، مسئلوں میں پکڑ نہیں ہوتی. ان کا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ بھائی یہ عیسیٰ افضل ہیں کہ علی؟ اب بحث کون کر رہا ہے؟ شعراء جو مشاعرے میں جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں حیدرآباد دکن لکھنؤ سے بیٹھ کے جوش ملی آبادی بھی. بھائی کیا بحث ہو رہی ہے؟ ان کا کہ یہ بحث ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا حضرت علی. ان کا یہ کوئی بحث ہے؟ جو صاحب لیٹ کے سو گئے اور کوئی 8 گھنٹے بعد ان کی آنکھ کھلی، سو کے اٹھے. ابھی بحث جاری ہے. کہہ رہے ابھی تو بحث جاری، فیصلہ نہیں ہوا. کہا اگر میں فیصلہ کر دوں، کہہ رہے آپ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، فیصلہ کر دیجئے تو بحث ہی ختم ہو جائے. کہنے بھائی فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں. یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کو نصارہ کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا کا بیٹا. اور کہ علی کو نصیری کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا کا باپ بڑا کے بیٹا. بھائی یہ مسل ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پہلے اسے سمجھ لیجئے تو اگلا جملہ کہوں. پھر سمجھا رہا ہوں، میرے ہر جملے کو آپ حدیث نہ سمجھیے. حدیث سے ہٹ کر بھی تو کچھ بیان ہوتا ہے، واقعات، تاریخ، لطائف. 10 جلدوں میں تو کتاب ہے لطائف عرب، 10 جلدوں میں لطائف عرب. بلاغت النساء 25 جلدیں، عورتوں کی بلاغتیں.
جانے عربوں نے کس کس موضوع پہ کام کیا. اگر میں سب بیان کرنے لگوں. اب لطائف وہ جو آپ لطیفے سناتے ہیں نا سکھوں وغیرہ کے، وہ نہیں. یہ لفظ ہے لطیف سے، فنون لطیفہ، یعنی جس میں بلاغت اور فصاحت ہو. یہ والے لطیفے نہیں جو چھوٹے موٹے آپ ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے. وہ لطائف عرب. اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہوں گے لطائف؟ اب میں کیا بتاؤں کیسے ہیں. اگر میں ایک یا دو بھی سنا دوں تو شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے. لطائف العرب میں جو لطیفے لکھے انہیں کے نمونے کے طور پہ کہیے ایک سنا دوں. دو سناؤں گا تو ذرا دیر لگ جائے گی. ایک سنائے دیتا ہوں. مگر یہ یاد دلا دیجیے گا کہاں سے چلے تھے واپس کہاں آئے ہے وہی تو میں بھول جاتا ہوں. اگر وہاں پہ واپسی آپ کرا دیں تو پھر بہت بہت آپ کا شکریہ. یاد رکھیے گا کہاں سے چلے تھے ادھر واپس آنا ہے جلدی سے یاد رکھنا. ممتاز صاحب اتنے غور سے سن رہے ہیں اگر ان کو بھی یاد نہیں اور جلیل رضا کو بھی یاد نہیں اور اسد کو بھی نہیں یاد اور جاوید مرزا تو پھر بھائی تقریر سننے کا فائدہ کیا. اس لیے جہاں سے ہم ادھر سے ادھر جائیں اصلی جڑ پکڑے رہیے گا. ڈور پکڑے رہیے ہے نا. ان کہا کہ بھائی وہ ایک آ گیا نجومی مدینے میں. وہ حکیم بھی تھا طبیب بھی تھا. لوگ جمع ہو گئے. اب کاہے کی دوا دیتے اس کے ساتھ جھولی لٹکی دیتا. اس کی بھی دوا ہے اس کی بھی دوا ہے اس کی بھی دوا ہے اس کی بھی دوا. اتنی دیر میں شور ہوا. جب مجمع بڑھنے لگا تو مولا علی بھی نکل کے آ گئے. لطائف عرب سے پڑھ رہا ہوں. مولا علی بھی آ گئے. مولا علی آگے آ گئے. کہاں تو وہ سب کو بتا رہا تھا تمہیں یہ ارکان ہے تمہیں یہ ہے تمہیں یہ بیماری تمہیں یہ ہے حافظے کی بیماری دماغ کی یہ دوا تمہارے لیے یہ فلانا فلانا. تو حضرت علی سے وہ کہنے لگا ارے آپ تو بیمار ہیں. آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ زرد ہو چکی ہیں اور آپ کو تو بہت سخت یرقان ہے اور آپ تو مہمان ہیں چند دنوں کے. اب مولا علی کو تو اس سے دلچسپی ہو گئی. مولا علی نے کہا رے بھائی تیرے پاس کوئی علاج ہے؟ اس نے کہا ہے. اگر وہ دوا میں تمہیں دے دوں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور جان بچ جائے گی تمہاری اور یہ چہرے کی زردی آنکھوں کی زردی سب ختم ہو جائے گی. اچھا اب جہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی مجمع لگ رہا تھا وہ ایک مکان تھا 2 منزلہ اور پلٹ کے دیکھ لیجیے جیسے یہ 2 کھمبے ایک یہ کھمبے پلر ستون اس کے اوپر پورا 2 منزلہ مکان اور یہاں پہ کھڑا ہوا تھا نجومی اور سامنے مولا علی. 2 منزلہ مکان اور مکان میں سے کچھ لوگ جھانک بھی رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اپنے زنبیل میں سے تھیلی میں سے ایک اتنا بڑا انٹا گولا دوا کا نکالا گول. بولا یہ ہے دوا اس بیماری کی. تو علی نے کہا یہ کتنی خوراک کھائی جاتی؟ اس نے کہا بس ایک سوئی کے نوک کے برابر اس میں سے ہم لے کے تمہیں کھلا دیں گے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. تو مولا علی نے کہا اور اگر یہ پورے دوا سب کھا لے تو اور کہہ لے وہ اسی وقت مر جائے گا. تو مولا نے کہا اچھا ذرا مجھے یہ دوا دکھا. اس نے دے دیا. مولا نے پورا گولا کھا لیا. ارے وہ تو حیران. اس نے کہا رے یہ تو مر گیا آدمی مدینے کا. جیسے اس نے کہا اسے موت آ گئی ویسے ہی علی آگے بڑھے اور دونوں کھمبے ہاتھوں سے پورا مکان اٹھا لیا. وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا اس نے کہا وہ زندہ ہے. کہ تو مر گیا تھا وہ تو زندہ ہے. اب بھائی یہ لطائف العرب ہے اہل سنت نے لکھا ہے. آپ کا دل چاہے مانیے اہل سنت آپ کے بھائی ہیں ان کی بات ماننے میں کیا ہے. بھائی بھائی ہے نا سب بھائی بھائی ہیں. دوسرے کی بات مانے آپ ان کی مانیے وہ آپ کی مانے. کچھ فضیلتیں وہ سنائیں کچھ آپ سنائیے. جب فضیلت کے دن ہوں تو دونوں مل کے سنائیں. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں
کہ فضیلت علی کی بیان ہو رہی ہو اور بیچ میں گردن نکال، اور وہ بھی تو بھائی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اب کسی کو اچھی لگتی ہوں لیکن بھائی ہمیں مزہ نہیں آتا. جو موضوع چل رہا ہو موضوع پہ رہیے، موضوع پہ رہیے. اور جناب علی دوسرا سننا لطیفہ اسی کتاب سے، مثال یہ بھی اہل سنت نے لکھی ہے، شیعوں کی کتابوں میں ڈھونڈا تھا، نہیں ملی. عجیب بات. وہ کہنے لگے کہ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ میں بڑا مذاق اور بڑی محبت تھی، بڑی آپس میں بڑی محبت تھی. محبت کے لیے یہ لطیفہ لکھا گیا. بڑی محبت تھی. ایک صحابی نے مذاق میں علی کی جو جوتیاں چپلیں نالین جو بھی کہیے اٹھا کے اوپر رکھ دی. ان کا بھائی اوپر کیوں رکھ دی؟ کہا علی کا قد معاذ اللہ، علی کا قد چھوٹا ہے، وہاں تک پہنچیں گے نہیں تو ہم ہی سے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے یار جوتیاں اتار دو، اس لیے اوپر رکھ دی. اب مولا علی جب نماز پڑھ چکے تو اپنی نالینیں ڈھونڈنے لگے، کہاں ہیں کہاں ہیں. کہنے وہ تو جنہوں نے چھپائی ہیں نا وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں. علی نے کہا اچھا انہوں نے چھپائی ہیں؟ کہنے لگے ہاں. وہ اتفاق سے ستون یہ کھمبا اس کے آگے نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی رکوع میں گئے تو عرب تو لمبے کرتے یہاں تک پہنتے ہیں، جب وہ رکوع میں گئے انہوں نے علی کے ساتھ مذاق کیا تھا، علی نے کھمبے کو بیچ سے ایسے کر کے آدھا کیا اور اوپر کا اٹھایا اور کرتا لے کے اس میں رکھ کے کھمبا پھر رکھ دیا. اب جو وہ اٹھے تو وہ لٹک گئے. وہ کھمبے میں لٹک گئے. کہنے یا علی مجھے نکالو، میں گر جاؤں گا، مجھے نکالو مجھے. تو علی کہنے لگے تو پھر جوتیاں کہاں ہیں؟ اچھا توبہ توبہ آپ کبھی نہیں چھپائیں گے، چلو آؤ میرے کندھے پہ چڑھ کے اتار لو. یقین ہے اس واقعے پہ آپ کو؟ ہم کو اس لیے یقین نہیں ہے کہ علی چھوٹے قد کے تھے ہی نہیں. ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے کہ حدیث سے پیغمبر یہ ہے، امام جس کو امت پہ اللہ نے امام بنایا، امت کا کوئی آدمی قد میں امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا. قد بھی فضیلت ہے، قد بھی فضیلت. اور علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی تیسری جلد امامت پہ لکھی ہے اور اس میں صفات امامت لکھی ہیں. مکھی امام کر سکتی، مچھر نہیں بیٹھ سکتا، حشرات الارض کا کوئی کیڑا جسم پہ نہیں آ سکتا، امام کو چھینک نہیں آتی، امام کو معاذ اللہ بلغم تھوک نہیں آتا، امام سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھتا ہے. وہ سوتا ہے دماغ اور دل جاگتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. امام کا قد ایک بالش سب سے لمبا ہوتا ہے. امام پتھر پہ نماز پڑھے تو قدم بن جاتے ہیں اور مٹی پہ چلے تو نشان نہیں بنتے. اللہ نے نشانی کے لیے معجزات دکھائے ہیں. پوری دنیا میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، شارجہ میں بھی ایک مقام ہے، ہندوستان میں بھی حیدرآباد دکن کے پہاڑ کوہ مولا علی پہ ہم نے زیارت کی. قدم شریف حیدرآباد، یہاں قریب میں حیدرآباد جاتے میں راستے میں ایک مقام ہے جہاں قدم شریف آپ کو زیارت ہو سکتی ہے، ہم نے وہ زیارت بھی کی ہے. یہیں کنارے سڑک کے وہ جگہ ہے جہاں علی نے پتھر پہ نماز پڑھی، قدم شریف نقش ہو گئے. کسی اور کے بارے میں سنا ہے؟ پھر میں کہوں گا یہ سمبل ہے، یا علی رضا، یہ بھی علی. ایران جو لوگ گئے انہوں نے امام حشم کے نشان قدم چومے، تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس بھی، آپ بھی لائے ہوں گے، چومتے ہوئے کی بھی تصویر ہے، بوسہ دیتے ہوئے. کہاں سے چلے تھے ہمیں یاد آ گیا ہے مگر ہم امتحان لیں گے. ممتاز صاحب کہاں چلے تھے؟ جو صاحب کے آگے کچھ کہنا تھا، ایک مثال دینی تھی، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. اتنی محنت کی ہے بھیا،
جو پڑھنے جا رہا ہوں نہ حدیث نہ روایت، یہ ایک مثال ہے. مثال کو نہیں لیا جاتا. فلاں کا چہرہ چاند جیسا ہے تو چاند کے پیچھے پڑ جائیں گے کیا؟ ارے بھائی مثال ہے، یا اس آدمی کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ مثال ہے بھائی. فلاں صاحب جو ہے ارسطو کی طرح عقل مند ہے، تو کیا ارسطو پیچھے پڑ جائیں گے یا ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم ارسطو کیوں ہو؟ مثال ہے. مثال میں کوئی دلیل نہیں آئے گی، اتنا سمجھا کے کہہ رہا ہوں. حیدرآباد دکن میں نظام بیٹھے تھے، کب بتائیں علماء کہ حدیث قصہ میں رسول سے تعلق کیوں نہیں ہوا اور علی سے تعلق کیوں نہیں ہوا؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو رسالت کا پلہ، اور اگر رسالت سے تعلق ہوتا تو امامت کا پلہ گھٹ جاتا، اس لیے کہ امامت کو قیامت تک جانا تھا. اس لیے سیدہ سے تعلق تھا تو نظام کھڑے ہو گئے کہ پھر کہو کہ چادر میں سیدہ سب سے افضل تھے. زہرا اور اس کا باپ، زہرا اور اس کا شوہر، زہرا اور اس کے بیٹے، سب کے سر جھک گئے. دلیل جو نہیں تھی، پتہ چلا مسل ہے، مثال ہے، روایت نہیں ہے. ابھی تو کیف عرب سن لیا نا. مثالیں ہیں، مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن مثال ہے. عام آدمی کیا مثال آئے گی، جبکہ اللہ بھی مثال بیان کرتا ہے عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے. لیکن حدیث ہے. اور ایک بار اشراف کو مخاطب کر کے کہا، یہ بھی اہل سنت کی روایت ہے، اگر آدم کو ان کی صفت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کو ان کی نجات میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا ہے تو علی کو، اور اگر زہد میں عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر تمام صفات میں مجھ کو دیکھنا ہے تو علی. جیو خوش رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، سب لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، عمر نو عطا ہو محبت علی میں. یہ حدیث ہے، یہ مستند ہے، یہ مثال نہیں ہے، یہ مثل نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے. صرف دونوں چیزوں کا فرق بتانا تھا. موجود تاریخ میں سب ہے، لیکن حدیث ہے، آیت ہے. اور اب وہ منزل آئی کہ جہاں امام نسائی نے لکھا کہ اللہ کا حکم یہ آیا کہ سب کے دروازے مسجد کے صحن کھلتے ہیں، بند کر دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، اینٹوں سے چن کر پلاسٹر کر لیا جائے. ہائے کیا بے کسی تھی. کوئی کہتا تھا ایک کھڑکی کرنا، ایک موکھا روشن دان کرنا، ارے ایک سورا کرنا، مگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. علی کے گھر کا دروازہ. سب لوگ آئے کہ ہمارے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا. رسول اللہ نے کہا نہ ہم نے دروازے بند کیے نہ علی کا دروازہ ہم نے کھولا. اللہ نے چاہا کہ سب کے دروازے بند ہو جائے، علی کا دروازہ. یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے، فضیلت علی. اللہ کے گھر میں فضیلت علی.
اللہ کے گھر میں اس طرح امام نسائی آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پھر حوالہ دیتے جاتے ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، احمد بن حنبل، اور اب وہ منزل آئی کہ ایک بار لکھنا شروع کیا راویوں نے کہ خیبر کا مارکا تھا، ایک کو بلایا کہ جھنڈا لو جاؤ، وہ بھاگ آئے، لشکر بھی بھاگ آیا، پھر دوسرے کو دیا کہ یہ لو، اگر پہلے دوسرے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، اس میں ہمارے آج کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، یہ ترتیب بخاری میں دیکھیے گا اور مسلم میں دیکھیے، اور نسائی کی کتاب پہ چھپی ہوئی بازار میں سنیوں کے بھی موجود ہے، شیعوں کی دکان پہ بھی موجود ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے خیبر کی لڑائی میں، اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا، وہ بڑے بڑے اماموں نے لکھ دیا، بات ٹھیک ہے، پہلے سنت کے بڑے ائمہ نے لکھ دیا، بات ٹھیک ہے۔ تو بھائی آخر میں 39 دن گزر گئے اور 40 کی شب آئی تو رسول اللہ نے کہا بس بہت ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اب اس میں تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ اگر حدیث سنا رہے ہوں تو مورخین یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تاریخ میں بھی دیکھ لیجئے، یہ تو حدیث کی کتاب ہے، تاکہ ذرا قوی ہو جائے اور معاملہ۔ تو کسی نے لکھ دیا، انہوں نے لکھتے ان کا تبری میں بھی دیکھ لیجئے، ابھی اس میں کیا لکھا ان کا، یہ تو یہ بھاگم بھاگ ہو کیوں رہی تھی؟ ارے وہ تبری نے کہا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے تو خندق کھود لی تھی قلعہ خیبر کے سامنے دروازے کے، تو بیچ میں تو خندق، اب ادھر تو جا ہی نہیں سکتے، خندق کے ادھر ہی لشکر بھی رہے، سردار بھی رہے، لشکر بھی اور سردار بھی، وہ ادھر انہوں نے یہودیوں نے جو سب سے بڑا بھائی مرحب اور انتر اور یاسر کا تھا، اس کا نام تھا حارث، اس کو دے دیا 3-4 من کا گرز بھاری والا، اور کہا تو کندھے پہ رکھ کے ٹہلتا رہے، بس تیری ڈیوٹی ہے ٹہلتا رہے۔ وہ جناب ٹہلتا رہتا تھا، گرز رکھ کے ٹہل رہا ہے۔ اب یہ تاریخ لکھ رہی تھی، حدیث میں یہ جملے نہیں ہیں، یہ تاریخ میں، اور وہ بھی پہلی مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب تبری، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں، وہ ابن اسحاق کی ہے، وہ بھی حدیثوں سے تاریخ بنی، ابن ہشام ہے، وہ بھی اس سے پہلے حدیث سے تاریخ بنی، یہ خالص تاریخی کتاب ہے، تاریخ تبری۔ اس کے بعد طبقات ابن سعد ہے، یہ سب مسلمانوں کی مشہور کتابیں ہیں جنہیں آپ کو نام یاد ہونے چاہیے، بہت کام آتی ہے کورس وغیرہ میں، پیپر کرتے میں سارے نام یاد ہونے چاہیے، اگر اسلامیات کا پیپر کر رہے ہیں آپ یا اسلامی تاریخ کا پیپر کریں تو یہ سب یاد رکھنا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ کو۔ تو ان کا کہ بھائی جب لشکر آتا تھا اور سردار آگے آیا، اب آروگ گیا خندق کے پاس، وہ یہ کرتا تھا کہ جیسے ہی سردار آیا، کہاں تو وہ گرز رکھے ہوئے تھا، جیسے ہی دیکھا مسلمانوں کا لشکر آیا، گرز اٹھایا اور بس وہ یوں گھما دیتا تھا، جیسے ہی گرز گھمایا اب وہاں رسول اللہ کے خیام کے پاس آ کے سب دم لیتے تھے، اور جب سب پوچھتے تھے یہ ہوا کیا، تو اس میں یہ ہوتا تھا لشکر چلا کہتا پہلے یہ بھاگے، سردار کہتا تھا نہیں لشکر پہلے بھاگا، یہ نہیں سردار پہلے بھاگا۔ اس بحث میں 39 دن ہو گئے، پہلے کون بھاگا؟ رسول اللہ نے اعلان کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں اعلان کیا، کل پہلے سنت کی روایت سنا رہا ہوں، آج میں شیعوں کی کوئی روایت نہیں پڑھا، کل یا پرسوں شیعوں کی روایتیں بھی پڑھوں گا، ابھی صرف اہل سنت والجماعت کے محدثین، مورخین اور راویان کی روایتیں اور حدیثیں بیان کر رہا ہوں آج کی حد تک، سمجھے نا؟ اس میں آپ بالکل حصے دار نہیں ہیں، آپ اتنا ہے سن لیجئے، بھائیوں کی بات سننا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، سن لیجئے، بھائیوں کی باتیں لکھی ہیں، آپ بھی بھائی وہ بھی بھائی۔ تو یہاں پر ایک اور صاحب یاد آ گئے، وہ ہے شاعری شعبہ ان لوگوں کا، جاوید ذل رضا مرزا غالب، کہتے ہیں کہ وہ تو جناب علی غزل کے شاعر تھے، بغزلیں کہتے، غزلوں ہی میں تو سب کچھ کہہ گئے۔ اچھا اب خیبر میں دیکھیے 4 یا 5 چیزیں سمبل ہیں، سمبل سمجھ لیجیے، ایک تو ہے حارث کی دھمکی، اور ایک ہے بزدلی، سمبل بھاگنا، یہ بھی خیبر کا سمبل ہے بھاگنا، اور ایک سمبل ہے جمے رہنا، ایک سمبل ہے کراری،
ایک ہے غیر فراری، اور ایک ہے عشق الہی میں ڈوب کر اللہ کی راہ میں جہاد. یہ 5 سمبل ہیں. یہ 5 سمبل اٹھائے، یعنی 5 اشاریے، اردو میں اشاریہ کہتے سمبل کو. غالب نے اٹھائے اور غزل میں دیکھے شعر کہا، اور پوری خیبر ایک شعر میں کہہ دی. کہنے کو غزل کا شعر ہے اور پوری خیبر آ گئی. کیا کہتے ہیں غالب؟ دھمکی میں مر گیا، دھمکی میں مر گیا جو نواب نبر تھا، جسے دروازہ توڑنے کی طاقت نہیں تھی، وہ دھمکی میں بھاگ جاتا تھا. دھمکی میں مر گیا جو نواب نبر تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا. کل علم مرد کو دوں گا. میں نے کل پہ روکی تھی بات، کل علم مرد کو دیں گے. عربی میں لفظ کیا آیا؟ رجل. رجل کہتے ہیں مرد کو. یہ جو آپ جن معنوں میں کہ بڑے عورت اور مرد جمع ہیں، ان معنوں میں نہیں ہے یہ. نہ 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 نہ، یہ عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے نا، اس معنی میں نہیں ہے. رجل، رجل کہتے ہیں بہادر ترین کو. اس کا ترجمہ اردو میں مرد ہوتا ہے. اس کے محاورے میں بڑے مرد ہو تو ٹھہرے رہنا، مرد ہو تو آؤ مقابل. یہ سب محاورے لغت میں آ گئے. یہ ترجمہ رجل کا ہے. لیکن سورہ اعراف میں یوں ہے کہ محشر کے میدان میں سب تو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اعراف کی بلندیوں پر کچھ رجل ہوں گے، ان کا نور محشر پہ چھایا ہوا ہوگا. تو اتنے رجل ہوں گے محشر کے دن اعراف کی بلندیوں پر. اللہ نے چاہا کہ ایک رجل کو خیبر میں متعارف کرایا جائے کہ وہ جو محشر میں آئیں گے سب علی جیسے ہوں گے. علی جیسے رجل ہوں گے. کل علم دیں گے رجل یعنی مرد کو. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم احمد بن حنبل نسائی، فرمایا رسول اللہ نے کل علم مرد کو دیں گے جو کرار ہوگا. کرار کے معنی عربی میں بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، بڑھ بڑھ کے حملے. غیر فرار، وہ کبھی میدان جنگ سے فرار نہ کیا تھا نہ کرے گا. اور اس کے ایک اور معنی بھی غیر فرار. اس کا غیر جو ہے وہی فرار ہے. جو اس سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھاگتا ہے، اس کا دوست میدان سے نہیں بھاگ سکتا. اور پھر اور حدیث کو آگے بڑھا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. حدیث کو اور آگے بڑھائے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. اب پھر تاریخ آ گئی، رات بھر سب جاگے، شب داری ہوئی، کل علم ملے گا. جس دن علم جلوس میں آتا ہے رات کو جاگا جاتا ہے، صبح علم آئے گا، علم برآمد ہوگا. رات بھر سب جاگے، شاید ہمیں مل جائے، شاید ہمیں مل جائے. صبح ہوئی، رسول اللہ نے سجا ہوا علم ہاتھ میں لیا. مجمع تھا، اور یہ بھی تاریخ میں لوگ ایڑیوں پہ کھڑے ہو گئے تاکہ رسول اللہ ہمیں دیکھ لیں. تو علی کو تو ضرورت نہیں تھی، علی تو یہاں تھے ہی نہیں، علی تو اس مجمع میں ہے ہی نہیں. علی کہاں ہے؟ ارے علی تو مدینے میں. پھر یہ کل علم دیں گے، یہ علی کے بغیر ہوگا کیا معاملہ؟ علی تو مدینے میں، اس لیے نہیں آئے کہ آشوب چشم ہے. آنکھیں دکھ رہی، آنکھیں دکھ رہی. علی مدینے میں، علی مسجد نبوی میں ہے. وضو کر کے چاہا کے مڑے اور پاس کمبر کھڑا ہے کہ علی کے کانوں میں آواز ہے، ناجی علی انمر ہارو دادا. علی نے وہیں سے آواز دی، لبیک یا رسول اللہ. کمبر جلدی گھوڑا لا. وہ گھوڑا لایا ذوالجناح. تلوار لا. ذوالفقار آئی. علی نے کمر میں ذوالفقار لگائی، گھوڑے پہ بیٹھے. کمبر نے کہا مولا ہم اکیلے یہاں رہ جائیں. کہا نہیں، رکعت تھام لے، آنکھیں بند کر، 1 سے 10 تک گن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آنکھیں کھول، خیبر کا میدان.
بھیا پرچے ورچے سوال ووال دیکھو، تقریر ایسی ہو رہی اس میں کوئی سوال آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو جو فضیلتوں کو تسلیم کر رہا ہے اس میں سوال کیا اٹھ رہا ہے؟ بھائی ہم تو تلے بیٹھے ہیں فضیلتوں پر، 21 تک فضیلتیں ہوں گی، اس میں پوچھنا کیا؟ اب پرچہ پڑھنے کے مجلس کے بعد پھر کل دیکھا جائے گا، اگر مزیدار سوال ہوا، بھیا سوال بھی تو مزے کا ہو، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ ارے کچھ سوال ایسے ہیں کہ مجموع کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ علی نے آواز کی کوفے کے مسجد میں سلونی، مجھ سے پوچھو، ارے پوچھنا شروع کیا عیسائی راہبوں نے، یونانی فلسفیوں نے، بڑے بڑے عالم غیر مذہب والوں نے زمین و آسمان فلسفے کی باتیں پوچھی، یونان کا فلسفہ پوچھا، علمی باتیں، مجمع خوش تھا کہ ہماری معلومات۔ ایک بڈھا اٹھا، اس نے کہا بتائیے میرے سر پہ بال کتنے؟ ایسا سوال نہیں چاہیے جو مزے کا نہ ہو۔ سب میرا موڈ جانتے ہیں، ضمیر اختر کا مزاج پتا ہے، عشق علی میں ڈوبے ہیں۔ اگر سوال محبت علی کا ہوا تو جواب دیا جائے گا، اگر تھرڈ کلاس ہوا تو پرچہ نہیں سنایا۔ یہ بھی سن لو، ایک مزے کی بات سن لو، وہ کیا ہے؟ بابا خیبر، ارے اس میں تو سوئی بھی نہیں کرنی چاہیے، اتنی مہلت کیسے مل گئی کہ پرچہ لکھا جا رہا ہے؟ توجہ محبت علی سے ہٹ رہی ہے، ارے عشق علی کی نیت ہوتی ہے، یہ ذہن کے در گیا۔ خیبر محبت علی، عشق علی، ابھی تو غالب کا شعر سنا، عشق نبرد پیشہ، عشق الہی شجاعت چاہتا ہے، طلبگار مرد، اللہ کا عشق مردوں کو طلب کرتا ہے میدان جہاد میں، یہ غالب کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے عشق علی کے مزاج کو سمجھ لیجئے، عشق علی کا ایک مزاج ہے، اس میں ڈوب جائیے، اور جس طرح یہ سارے لوگ محبت علی میں ڈوبے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے چہرے کوہ طور کی طرح چمک رہے ہیں۔ ارے کسی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یہ موسیٰ نے کوہ طور پہ کون سا نور دیکھا تھا؟ علی کے شیعوں کا نور۔ بھائی جناب تقریر خاتمے پر پہنچی، اور ایک بار رسول اللہ نے علم کو لیا اور 3 بار علم کو ایسے سیدھے ہاتھ سے آج تک اڑائے۔ آپ کو پتا ہے کیا لکھا تاریخ نے؟ جب 3 بار جب ایسے کرتے تھے مجمع پیچھے جاتا تھا، جب ایسے مجمع آگے، دل دھڑک رہے تھے، دل لڑک رہے تھے۔ ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، علی کہاں ہے؟ آواز آئی آشوب چش کا سلمان و ابو ذر جاؤ، جلدی جاؤ، علی کو لاؤ۔ ایک بازو ابو ذر، ایک سلمان نے تھام کے لائے، علی کیا حال ہے؟ علی کیا حال؟ آشوب چشم ہے یا رسول اللہ، کل لیٹ جاؤ زمین پہ۔
مٹی ریگزار لیٹ گئے یا پہاڑی چٹان جیسی بھی زمین رہی ہو، رسول اللہ بیٹھے، دونوں زانو تہ کر کے علی کا سر اٹھایا، اپنے سیدھے زانو پہ رکھا، لاب دہن لیا، لے کر علی کی آنکھ میں سرمے کی طرح لگایا، پھر لیا، پھر دوسری طرف لگایا۔ جلدی سے ایک روایت کتاب میں آ گئی کہ کانٹے چپ گئے تھے شب ہجرت کسی کے پیر میں، جلدی سے رسول اللہ نے اپنا تھوک لے کے پیروں میں لگایا۔ ارے تھوک کا اثر کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، علی فاتح ہو گئے اور پیروں میں علی سے پوچھا گیا کہ اس لعاب دہن کا اثر آپ کی آنکھ پہ کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد نہ مجھ پہ سردی کا اثر ہوا نہ گرمی کا، میں گرمی میں سردی کا لباس پہن سکتا ہوں اور سردی میں گرمیوں کا موٹا کرتا پہن سکتا ہوں، میرے جسم پر نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی تیر، نہ کوئی کمان۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ پھر راوی نے لکھا کہ علی کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور پھر ایک اور بات لکھا معصوم سے راوی نے کہ علی کی آنکھ میں چمک آئی، بس وہ چمک جو تھی وہ سادات میں منتقل ہوئی۔ اگر سادات کو پہچاننا ہے اور سے دیکھیے، اگر آنکھ میں چمک ہے تو سید ہے، اب تک آنکھیں روشن ہیں، نور پھینکتی ہیں آنکھیں سادات کی۔ ایک ہی صفت تو رہ گئی، اب سن لو، سادات کی فضیلت یہ ہے کہ ہم آج 1400 برس کے بعد پوری امت سے افضل ہیں، اس لیے کہ سید، اور تم کہہ رہے ہو عباس سید۔ عبداللہ ابن جعفر سید نہیں تھے، وہ بھی سید تھے، عباس بھی سید تھے، سب سید تھے، سب پہ صدقہ حرام تھا۔ حسن حسین سید السادات۔ یہ فلسفہ پھر سمجھا دوں، کئی بار سمجھایا ہے، کئی بار سمجھایا۔ ایک جاہل آدمی بیٹھا ہے، اس نے کبھی کوئی پڑھائی لکھا نہیں، ایک دوسرا لڑکا آ گیا، اس نے MSc کر لیا۔ میں نے کہا تم اس جاہل سے افضل ہو، اس کی بے عزتی ہو گئی۔ ہاں اتنی دیر میں ایک M.Com آ گیا، دونوں عمر میں برابر تھے۔ میں نے کہا بھائی تم نے تو M.Com کیا ہے، اس نے تو فزکس کیمسٹری میں MSc کیا، سائنسداں ہے، یہ تم سے افضل ہے۔ افضلیت افضل سے افضل ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ موسیٰ افضل ہے کس سے؟ ہارون سے۔ نہیں سمجھ رہے؟ داؤد افضل ہے کس سے؟ سلیمان سے۔ ابراہیم افضل ہے کس سے؟ چلیں اسماعیل اور اسحاق سے۔ اب فلسفہ بیٹھ گیا دماغ میں؟ نہیں بیٹھا۔ حسن حسین افضل ہیں کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ مدینے والوں سے۔ ابھی نہیں مزہ آیا؟ حسن حسین افضل ہیں عباس سے۔ اب سمجھ میں افضلیت آ رہی ہے؟ رسول اللہ افضل ہیں کس سے؟ صحابہ سے۔ ہائے رسول اللہ افضل ہیں علی سے۔ اب سمجھ میں آ گیا رسالت کی عظمت کیا ہے؟ علی سے افضل ہیں۔ اور خود کہا رسول اللہ نے جب جنگ تبوک میں جاتے ہوئے چھوڑ کر چلے عورت اور بچوں کے نگراں ہو، تو کہا تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ تمہاری مثال، میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو۔ ہارون پیغمبر تھے اس لیے آگے حدیث کہی، لیکن یا علی میرے بعد نبوت نہیں ہے، اور اگر نبی ہوتا تو تم ہوتے۔ حدیث پوری یوں ہے، اکیلے حدیث نہیں، کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد آنا نہیں، میں موسیٰ ہوں وہ ہارون ہے۔ یہ دو ٹکڑوں میں حدیث نہیں ہے۔ یہی جھگڑا قادیانیوں کا چل رہا ہے، جو سمجھا دوں
پھر ابھی تھوڑا سا تازہ ہوا ہے. ہمارا اس جھگڑے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم علی کی افضلیت کے قائل ہیں. یہ جھگڑا مسلمانوں اور قادیانیوں میں ہے. وہ جھگڑا کیا ہے؟ قادیانیوں نے کہا کہ بھائی ابھی تک سلسلہ ختم نہیں ہوا رسول کی نیابت کا، ہم بنائے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں نے کہا کافر ہیں، نکالو ان کو، رسول کے بعد کوئی نہیں، ختم نبوت. قادیانیوں نے کہا ختم نبوت کی دلیل لو، روکو، بتاؤ کہ نبوت کے بعد کچھ نہیں ہوا. ان کا ہاں کچھ نہیں ہوا. کہا تو سقیفہ میں کیا ہوا؟ یہ اگر آپ بنا سکتے ہو تو قادیانی کہہ رہے ہم بھی بنا سکتے ہیں. مسلمانوں نے بنایا تو ہم بھی بنا. شیعوں کے پاس یہ جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم نے سقیفہ والا بنایا نہ ہم نے قادیان، ہم نے تو غدیر والا. یاد رکھیں بچے، یاد رکھیں اس جھگڑے کا اصل یاد رکھیں. اس جھگڑے کا اصل کیا ہے؟ اس جھگڑے کا اصل یہ ہے کہ جب تک علی کو نہ مانا جائے ختم نبوت ثابت نہیں. اس لیے کہ رسول نے کہا نبوت مجھ پہ ختم ہوئی، امامت علی سے شروع ہوئی. نبی کے بعد امام ضروری ہے جو گواہی دے کہ ہاں آخری نبی تھا، سب کی نہیں مانی جائے گی. اللہ والا کہے وہ آخری نبی تھا میں پہلا امام، وہ آخری نبی تھا میں پہلا امام، ہم اسی عقیدے پر ہیں. وہ آخری نبی علی پہلے امام، وہ آخری نبی یہ پہلا امام. یہ ہے دلیل. اور امامت قرآن سے ثابت. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا. امامت قرآن سے شروع ہو گئی اور بعد رسول علی سے شروع ہو گئی. اسی نسل میں امامت آ رہی اور پھر قیامت تک امام ہی امام کی بات ہے. سوال امام کا ہی ہے، اس لیے کہ امامت کو قیامت تک رہنا ہے. امامت کو قیامت تک رہنا ہے. اس لیے علی نے زخمی ہونے کے بعد خطبہ دیا اور سب کو جمع کر کے کہا میرے بعد تمہارا امام حسن مجتبی، اس کے بعد تمہارا امام حسین ہے، اور پھر مہدی تک علی نے سب کے نام حدیث رسول کے مطابق گنوا دی. شاہد مسعود پروگرام کرتے رہتے ہیں امام مہدی پر، شاید ARY پر. کل انہوں نے شیعہ عالم دین عباس کو مہلی صاحب کو بلا لیا، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. ایسا کیوں کیا عباس کو مہلی صاحب نے؟ میرے سمجھ میں نہیں آئی بات. انہوں نے پوچھا کہ 5 سال کی عمر میں مہدی گئے تھے، جب آئیں گے تو کیا عمر ہوگی؟ تو فوراً جواب دینا چاہیے تھا ایک غیبت صغرا ہے ایک کبرا ہے. جب اسٹڈی کر کے بیٹھے ہو تو معلوم تو ہوگا. 5 سال کی عمر نے اللہ نے دشمنوں سے چھپایا اور 40 کی عمر تک اپنوں پہ ظاہر رہے. اتنی بات کو مہدی کہہ نہیں سکتے تھے کہ ایران اور عراق کے سارے آیت اللہ نے یہ بات لکھی ہے تو کیوں نہیں کہی گئی ٹیلی ویژن؟ آپ ہمارا موقف ٹیلی ویژن پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور عباس کو مہلی صاحب سن لیجئے، آپ میرے دوست ہیں. 25 ٹیلی ویژن، 25 نام گنواؤں گا. 220 چینل ہیں کراچی میں اس وقت، اس میں سے 25 چینل ایک مہینے پہلے سے شعبان سے دوڑ لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے پروگرام میں بیٹھی. ذل رضا گواہ ہیں، ہمارے میں بیٹھی ہے 2 گھنٹے بیٹھی ہے، 1.5 گھنٹے بیٹھی ہے، اور یہاں بیٹھی ہے اور اس پہ بیٹھی ہے اور اس پہ بیٹھی ہے. میں نے کہا کسی پہ بھی نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ کوئی بھی پروگرام دینی نہیں ہے، سب تماشا ہے. تو کوئی ٹیلی ویژن پہ جانے کا شوق ہے؟ جب آپ کے پاس یہ مجمع موجود ہیں، آپ امامت پہ گفتگو کیجئے، نبوت پہ کیجئے. ٹیلی ویژن پہ ضروری ہے سب کو سنانا، جو سننا ہی نہیں چاہ رہا اس کو کیا سنانا. اور ویسے 21 کو پروگرام ہے بھی ہمارا شہادت پہ، تو دیکھ لیجئے گا ہم کیا بولتے ہیں، سب کیا بولتے ہیں. اب جو حق ہے وہ بولیں گے، حق چھپایا تھوڑی جاتا ہے. جب مولا علی پہ پروگرام ہے تو جب امام زمانہ پہ پروگرام کر رہے ہیں آپ تو ان کے بارے میں سب کچھ بولیے. شاہد مسعود نے پوچھا امامت، ان کا کوئی اور سوال کیجیے. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، پروگرام سے 2 دن پہلے پڑھ دیا تھا کہ 40 کی عمر میں آئیں گے، 25 سال کے لگیں گے.
سارے مستند راویوں نے لکھا رسول اللہ نے حدیث بیان کی، اس میں کون سی پریشانی؟ رسول کی حدیث بیان کر لیں۔ تو جب آپ امام مہدی میں گڑبڑائے جا رہے ہیں تو 11 پہ کیا ہوگا؟ اب بھیا ایسا بھی کیا اتحاد کہ عقیدہ امامتی چھوڑ دیں کیا؟ نہ بھیا اپنا کونے میں بیٹھیں، اپنے عقیدے بچائے ہوئے، نہ کسی سے مقابلہ، نہ کسی سے جنگ، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی کو برا کہنا۔ ہم اپنے عقیدوں کو بچائے سینے سے لگائے بیٹھے ہوئے، جسے پسند ہے وہ آئے سنے، جسے نہیں پسند ہے جبر تھوڑی ہے، یہ تو محبت اہل بیت ہے، حکم رسول ہے۔ اور یہ ہم ہر تاریخ پر اسی طرح سنا دیتے ہیں۔ دنیا سن رہی ہے، اب ایک اور میڈیا کھل گیا جسے کمپیوٹر کہتے ہیں، اگر ٹیلی ویژن پہ راستہ بند ہے تو اس پہ بات کہہ دیجیے، حق بات کہیے، سب پوری دنیا سن رہی، آن لائن مجلس جا رہی ہے، آپ جا کے کمپیوٹر پہ دیکھ لیجیے، برازیل سنا جا رہا ہے، سعودی عرب سنا جا رہا ہے، امارات کے سارے ملک، شارجہ، دبئی، لندن سنا جا رہا ہے، فرانس، جرمنی، ویٹنام، پورا ہندوستان، سب اس وقت بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آن لائن مجلس آج ہے 19 تقریریں مسلسل بغیر بریک کے سب سن رہے ہیں، اور اس میں سب کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ ایشانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی ڈی ایس پی صاحب کے بیٹے فیضی لندن میں بیٹھے روز سن رہے ہیں، جاننے والے بھی غیر بھی، اور بعض ایسی جگہیں آئیں گی جنہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس ملک کا نام بھی نہیں آتا کمپیوٹر، مثلا گرین لینڈ، ادھر کا بھی اشارہ تیر سے ہوتا ہے کہ یہاں بھی سنی جا رہی ہے، کینیڈا کی طرف، امریکہ کے تمام اسٹیٹس میں تقریر جا رہی ہے، تو اب ٹیلی ویژن کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کی محبتیں ہیں علی سے وہ سب براہ راست جا رہی، تقریر خاتمے پر آ گئی۔ صرف جنگ خندق میں ایسا ہوا کہ عمرو نے ایک وار علی پر کیا جو 20 سر پہ لگا، جب علی آئے تو زخم تھا، رسول اللہ نے لپٹایا اور پھر رونے لگے، علی قبیلہ بنی مراد کا بدبخت اسی جگہ ضرب لگائے گا، اور مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس ضربت میں تمہاری شہادت ہو۔ کہتے ہیں کہ زخم میں بچ جاتے ہیں لوگ، لیکن یہاں مسئلہ دوسرا تھا، ابن ملجم نے تلوار کو زہر میں بجھایا تھا، زہر، اور کل عرض کریں گے زہر کون سا اور کیسا، زہر کہاں بنا، کیسے بنایا گیا، اور وہ زہر کہاں کہاں استعمال ہوا اور کب کب ہوا، یہ کل عرض کریں گے، اس پر تفصیل میں نہیں جا سکتے، کچھ چیزیں سناتے ہیں، کچھ کل سنائیں گے۔ رسول اللہ اکثر کہتے تھے، یا علی تمہارے چہرے پر سر کا لہو بہہ کے آئے گا، وہ پے کنندے ناقہ صالح کی مانند، جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا تھا، اسی کی طرح کا ایک بدبخت تمہیں زخمی کرے گا۔ کل آپ سن چکے، قبیلہ بنی مراد کا بدبخت گرفتار کر کے لایا گیا علی کے سامنے، ایک سوال کیا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ سر کو جھکا لیا۔ یہ علی کا کردار عظیم ہے، اور 19 کا روزہ، 19 کی صبح زخمی ہو گئے، بیٹے اور بیٹیاں شربت لائے تو کہا لے جاؤ، میرا قاتل کہیں پیاسا نہ ہو، یہ شربت اس کو پلا دو۔ علی جو اپنے سامنے کا شربت قاتل کو پلوا دے، اسے علی کہتے ہیں۔ کیسے گزرا 19 کا دن، تفصیل میں نہیں جا سکتا، آخری جملے ہیں، جب علی کو لے کر گھر پر آئے اور بستر پہ لٹایا، دائیں اور بائیں تکیے لگا دیے گئے، ایک تکیہ علی کے سر کی طرف، بادشاہ تھے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے اس وقت مالک تھے،
کون تھا کہ جو آیا نہیں؟ جس نے زیارت کی ہے میثم تمار کے روضے کی، وہ میثم تمار کے روضے سے چل کر صدر دروازے تک پہنچے، مسجد کوفہ کے باب الفیل تک۔ بیچ میں ایک طویل میدان آتا ہے، وہ میدان اور بڑا تھا اس لیے کہ اب اس میں بہت سی کالونیاں اور مکانات بن گئے، لیکن 1400 سال پہلے وہ بہت بڑا میدان تھا۔ کہتے ہیں وہ خلقت سے چھلک رہا تھا، پورا کوفہ اور آس پاس کی بستیاں امڑ آئی تھیں۔ اس خبر کو سن کر علی کے گھر کے دروازے پر بڑا مجمع تھا۔ کہتے ہیں اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور چاروں طرف سے رونے کی صدا تھی۔ اور مورخ نے لکھا بچے تو رو کے یہ کہتے تھے ہم یتیموں کا والی و وارث، عورتیں ایک طرف پکارتی تھی ارے ہم بیواؤں کی رکھوالی کرنے والا، اب ہمیں رزق کون گھر پہ پہنچائے گا؟ کاندھوں پہ روٹیاں رکھ کر یتیموں تک پہنچانا، مسکینوں تک پہنچانا، مفلسوں تک پہنچانا، فقیروں تک پہنچانا، اب کون ہمیں دیکھنے آئے گا؟ گریا تھا۔ چونکہ سلطنت کے مالک تھے، اس دور کے جتنے طبیب اور جراح علاج کرنے والے تھے انہوں نے اذن لیا شہزاد امام حسن سے، پوچھا کہ کیا آپ اذن دیں گے ہم اپنے دل کے ارمان نکالیں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں امامت کو کسی دوا کی ضرورت نہیں، نبوت کو کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنے ارمان پورے کرنے دو، ہم بھی حکمت کرتے ہیں، ہم نے بھی دوائیں بنائی ہوئی ہیں، شاید ہماری دوا سے مولا کو کچھ تسلی مل جائے۔ ایک طبیب آگے بڑھا، پہلے تو اس نے کہا شہزادے حسن مجتبی ہمارے یہاں طب میں یہ طریقہ ہے کہ اگر زخم لگ جائے تو ہم اس سطح کو ناپتے ہیں کہ زخم کتنا گہرا ہے، اس میں ٹاکے لگ سکتے ہیں یا نہیں۔ امام نے اجازت دے دی۔ زخم کی گہرائی کو ناپنے کا طریقہ یہ تھا کہ بکری کی آنت کو دھوپ میں سکھا کر ایک دھاگا بنا لیا جاتا تھا، اس دھاگے کو زخم میں ڈال کر نکالتے تھے، اس سے گہرائی ناپتے تھے زخم کتنا گہرا ہے۔ طبیب آگے بڑھا، اس نے اس دھاگے کو علی کے زخم میں ڈالا، اور اس کے بعد اب جو دھاگے کو اٹھایا تو رونے لگا، منہ پہ تماشے مار، کہا حسن مجتبی مغز سر تک تلوار گئی ہے، مغز سر تک تلوار، زخم بہت گہرا ہے۔ ماتم انجمن فدائے اہل بیت کے صاحب بیاض حسین جری نوحہ پڑھیں گے، مولا علی کا ماتم کرتے ہوئے اٹھیے گا، غصہ دے کے جائیے گا، خاص طور سے نوجوان تھک نہ جائیں۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہمت نہیں ہے لیکن کر رہا ہوں، تو جوان مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں، اللہ اور مضبوط رکھے، پرسہ دے کے حسن و حسین کو جانا، ماتم ہی تو پرسہ ہے بھائی، بس سنتے جاؤ اور روتے جاؤ۔ ایک بار وہ آگے بڑھا، کہا حسن مجتبی ہمارے طب میں جب زخم گہرا ہو تو ایک دوا پلاتے ہیں تاکہ اس سے کچھ آرام ملے، لیکن وہ دوا ہم بنائیں گے تو اپنے مولا اپنے امام کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بکری کا دودھ چاہیے جو یہاں دستیاب نہیں ہوگا۔ میں جملے کہہ چکا ہوں، سب سے بڑی سلطنت کا مالک، مجمع اتنا، سب سن لیا نا منظر نگاہ میں۔ ایک بار امام حسن دروازے پر آئے، مجمع کو مخاطب کیا کہ طبیب کو دوا بنانے کے لیے تھوڑا سا بکری کا دودھ چاہیے۔ تاریخ اور مقتل علی نے لکھا کہ کئی ہزار ہاتھوں میں دودھ کے کٹورے تھے، بچے پکار رہے تھے یا علی کو دو، جوان پکار رہے تھے یا علی کو دو، ذرا سی دیر میں اتنا دودھ آ گیا، میں ہاتھ باندھوں ایک پہ علی اصغر کو لے کے کہتے ارے یہ بچہ دودھ تو ترس گیا، پانی دے دو۔ سلامت رہو۔
20वीं की शब है। कल आज शबे ज़रबत है। तुम्हारा मौला जख्मी है, जख्मी है। अब तुम सुनना चाहोगे दिन ऐसे गुजरा, लोग देखने आते रहे दिन और शाम कैसे गुजरी सुनोगे। लो शाम आ गई, अब शाम भी सुन लो। फिर रात सुना के तकरीर खत्म करें कि 20 की रात कैसे गुजरी और 19 की शाम कैसे गुजरी। कहते हैं कि 19 रमजान से 5 दिन पहले मौला अली ने हुसैन इब्ने अली को सिफ़ीन के लश्कर की तरफ भेजा था, जो अतराफ कूफा जमा था। चूंकि लड़ाई की तैयारी थी और सिफ़ीन की लड़ाई दोबारा छिड़ने वाली थी, इसलिए निगरानी के लिए हुसैन को भेजा कि देखो लश्कर में तैयारी है। अब एक भाई तो अली के पास था और दूसरा भाई तो लश्कर पे गया हुआ था। हुसैन तो थे नहीं जब अली को जरूरत लगी। अब सुनो, सुन लिया तुमने, एक तकिया दाएं एक तकिया बाएं। शाम आ गई, अफ्तार करीब आ रहा है। कहते हैं एक बार मौला ने आवाज दी, मोहम्मद हनफिया जल्दी आओ। बेटा हसन ने मुश्तबा करीब आओ। अब्दुल्ला इब्ने जाफर करीब आओ, जरा मेरे बाजू को पकड़ के बिठाओ और तकिया मेरी कमर से लगाओ, पीठ से लगाओ। सबने अली को उठाया, अली बैठ गए। खादिमों ने हाथ बांधे, बेटों ने कहा बाबा जख्मी है। कहा नहीं, थोड़ी देर मुझे बैठा रहने दो। अब रावी कहता है जब बैठ गए तो सदर दरवाजे की तरफ नजर नहीं हट रही थी। सब समझ गए किसी का इंतजार। ये शाम पढ़ रहा हूं, अफ्तार का वक्त पढ़ रहा हूं, अभी रात पढ़ता हूं, अभी अफ्तार का वक्त सुन लो। शाम हो रही है कूफे में। दरवाजे पे नजर, एक बार पर्दा हटा, हुसैन इब्ने अली रोते, बाबा। बेटा आ गया, इंतजार हुसैन का था। दौड़ के बेटा बाप से लिपटा, कहा बाबा ये किसने जख्म लगाया और कौन हमें यतीम कर गया। बेटा कातिल गिरफ्तार है, वसीयतें हसन को की हैं, इसलिए कि वो तुम्हारे इमाम है, फैसला वो करेंगे। मैंने बता दिया है कि एक ज़र्ब से मारा जाए, एक ही ज़र्ब से मारा जाए, बच जाए तो दूसरी ज़र्ब न लगाना, इसलिए कि उसने एक ही ज़र्ब मुझे लगाई है। और ऐसे में शाम ढली, रोजे का वक्त आ गया, अफ्तारी का वक्त आ गया। भाई आप भी तो रोज अफ्तारी कर रहे हैं, इत्माम आपको मालूम है। एक बार अली ने कहा फर्श बिछाया जाए, फर्श बिछाया गया। कहा दस्तरखान लगा दिया जाए, दस्तरखान लगा दिया गया। कहा दस्तरखान पे अफ्तारी रख दी जाए। उसके बाद कहा बेटा हसन अपने तमाम भाइयों को बुलाओ, अपने चचेदार भाइयों को बुलाओ, अपने फूफीजाद भाइयों को बुलाओ, सबसे कहो दस्तर के दो रोया बैठ जाए। उसके बाद हजरत ज़ैनब से कहा तमाम बहनों को बुलाओ और भाइयों के पीछे सब आके दस्तरखान के सामने खड़े हो जाएं। बहनें भी आ गई, भाई भी आ। अफ्तारी, रोजे की अफ्तार का वक्त, शहजादे शहजादियां दस्तरखान के पास आ गए। एक बार कहा मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। एक बाजू हसन ने थामा, एक बाजू हुसैन ने थामा। दस्तरखान पे लाके अली को बिठाया, अफ्तारी के पास अली को बिठाया। एक बार जब अली बैठ गए, अली बैठ गए तो एक बार कहा हसन तुम इधर मेरे पास बैठो, हुसैन तुम मेरे पास इधर आओ। पहलू में अब्बास को भी बुला लिया, तुम हुसैन के पास बैठो। जब सब बैठ गए तो एक बार सबका चेहरा देखा, सारे बेटों को देखा, बेटियों को देखा। उसके बाद अपने हाथ से एक कूजा मिट्टी का पानी से भरा। पानी से भरने के बाद कांपते हुए हाथ से पानी का कूजा उठाया और उठाकर एक बार दूसरा हाथ हुसैन के गले में डाला और लिपटाया। हुसैन का सर अपने सीने पे लाए और पानी हुसैन के होठों तक लाए। आवाज दी करबला के प्यासे अली के हाथ से पानी पी ले। करबला के प्यासे अब्बास के हाथ, करबला के प्यासे अब्बास पानी लेने चाहेंगे, पानी नहीं आएगा। आज आखिरी बार अली के हाथ से पानी पी ले हुसैन। गिरिया का शोर बुलंद हुआ, गिरिया का शोर बुलंद हुआ।
سب سے کہا روزہ کھول لو، میرے غم میں تم نے خاک اڑائی ہے، روزہ افطار کرو، اور پھر کہا مجھے بستر پہ لٹا دو۔ بیٹوں نے علی کو بستر پہ لٹا دیا۔ شام ختم ہوئی، رات آ گئی، رات آئی اور ایک بار علی پہ غشی طاری ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد غشت چوکتے اور سورہ زمر کی تلاوت کرنے لگتے۔ کبھی سورہ دخان کی تلاوت کرتے، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کرتے، ایک سورہ ختم ہوتا دوسرا سورہ شروع کرتے، کچھ دیر کے بعد غشی طاری ہو جاتی۔ ایک بار غشی سے آنکھیں کھلی تو چوک کر چاروں طرف دیکھا، کہیں میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ آگے بڑھے اور کہا مولا پورا دن گزر گیا، کمبر دروازے سے لپٹے روئے جا رہے ہیں اور سر کو ڈوری پہ پٹک رہے ہیں، مجھے مولا کو دکھا دو، میرے آقا کو دکھا دو۔ غلاموں میں اتنی محبت ہونی چاہیے آقا کے لیے۔ اچھا میرا غلام رو رہا ہے، میرے قمبر کو میرے پاس بلاؤ، یہ آپ کے لیے ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سب محبت کرنے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرے قمبر کو میرے پاس بلاؤ۔ پردے ڈال دو، شہزادیوں سے کہو پردے کے پیچھے جائیں۔ قمبر آ رہا ہے، آ کے سامنے لرزتا ہوا، چیختا ہوا، لرزتا ہوا، روتا ہوا، ڈاڑے مارتا ہوا۔ علی نے قمبر کا چہرہ دیکھا کہ بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، سر کو ہلایا، کہا قمبر میری محبت میں میرے بعد تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تیرا سر کاٹا جائے گا، تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اے مولا آپ کی محبت میں 70 بار قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، زندہ کر کے پھر قتل کیا جائے، پھر میرے اعضا کو جلا کر خاک بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، آپ کی محبت جہاں ہے کم نہیں ہوگی۔ تو کہا قمبر پھر شہادت کی خبر سن لے، حجاج بن یوسف ایک زنے زانیہ کا بیٹا میری مجھے قتل کرے گا۔ کہا مولا منظور، کہا جاؤ تمہیں نجات ہے، مرتبہ بلند ہے، آداب غلامی سکھا گئے، محبت علی میں کمی نہیں ہو سکتی، جو کمی رہ گئی تھی وہ عباس نے پوری کر دی۔ ایک بار علی غش سے پھر چوکے کہ اب کون روتا ہے؟ کہ مادر عباس ام البنین رو رہی ہے۔ ہو گیا ماتم، 3 منٹ کی زحمت، کہ ام البنین کو بلاؤ۔ کہا کیوں روتی ہے؟ کہا سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، ارے میرا عباس کیا خطا کا؟ کہا نہیں ام البنین۔ ایک بار حسین کو بلایا، عباس دونوں بھائیوں کا ہاتھ پہ رکھا، کہا عباس یہ آقا ہے، بھائی نہ کہنا، شانوں کو کٹا کر حسین لاش عباس میرا باپ سقائے سکینہ ماتا حیدر مولا یا علی مولا